السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق متفرق مسائل۔ اگر کسی عورت کے پاس سونا یا چاندی دونوں ہو لیکن کسی ایک کا نصاب پورا نہ ہو تو دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی۔ اگر دونوں کی قیمت مل کر سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ دوسرا، اگر سونا چاندی کی مقدار نصاب تک نہ پہنچتی ہو لیکن عورت کے پاس اتنے روپیے ہو کہ اسے ملانے سے چاندی کا نصاب مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرتے وقت یا زکوٰۃ کا مال الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضرور ہے، یعنی دل میں ارادہ ہو کہ زکوٰۃ نکال رہے ہوں۔ بغیر نیت کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں، البتہ کسی کو زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں بلکہ ہدیہ کہہ کر دے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ چوتھا، زکوٰۃ میں سونا چاندی تجارتی مال یا ان کی قیمت سے کپڑا غلہ یا کوئی اور سامان خرید کر دینا بھی جائز ہے۔ پانچواں، مکان، دکان، کارخانہ، برتن، کپڑے، کتابیں، فرنیچر، سلائی مشین، گاڑی، کرائے پر دے جانے والی چیزیں، صنعتی آلات اور وہ مشینیں جو سامان تیار کرتی ہیں اور خود باقی رہتی ہیں چاہے کتنی ہی قیمت کی ہو، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، البتہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز تجارت کی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چھٹواں، سونے چاندی کی بنی ہوئی تمام چیزیں پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے سونا چاندی کے زیورات، برتن، سکے، تمغے، میڈلز وغیرہ۔ ساتواں، تجارت کی غرض سے جو بھی چیز خریدی جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ زمین ہو یا کوئی اور سامان۔ اس لیے زکوٰۃ نکالتے وقت دکان میں جتنی چیزیں بیچنے کی ہوں ان سب کی قیمت کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی اسلامی کنٹینٹ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔